رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إنه عزيز قدير. صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد. اور تشریف لے آئے نزدیک ممبر سے. جو چند حضرات ہیں دور کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ادھر آ جائیے. ہوا تیز ہے ادھر. ایک صلوات اور بھیجیں محمد. کل سے جن مجالس کا آغاز حبیب کالج کے اس کیمپس میں ہوا ہے، ان مجالس کی خصوصیت یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان مجلسوں میں شرکت کرنے والی ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ مومنین کرام بھی. اس کی تھوڑی آواز بڑھوائیے، ساؤنڈ بڑھوائیے یہاں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے بھائی اور مومنین کرام بھی تشریف فرما ہیں. چونکہ یہ مشترک مجلس ہے اور اس میں بڑا حصہ خواتین کا ہے، لیکن صرف خواتین نہیں ہیں، مومنین بھی شامل ہیں. اور پھر یہ مجلس ساتھ ہی ساتھ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور شاید لائیو بھی جا رہی ہے. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو موضوع منتخب کیا ہے گفتگو کے لیے، اس میں اس ہدف کو پیش نظر رکھا ہے جو حسین کا ہدف تھا. میں نے پہلی بار امام کا نام لیا ہے.
ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہوتی ہیں، ایک شہر میں دو حاکم نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک خطیب اور ایک ڈائریکٹر دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد والے مومنین آتے رہیں گے، بیٹھیں گے، خود ہی مجلس ہونے دیجیے۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد والے۔ سید الشہداء جب مدینہ چھوڑ رہے تھے اور جناب محمد حنفیہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہم سب کے سید و سردار ہیں، آپ کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے، آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے دل کا سکون ہیں، آپ حالات مجبور کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ مدینہ چھوڑیں، تو آپ مکے تشریف لے جائیے گا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حرم خدا ہے اور وہاں چین سے رہ سکیں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا، حسین کو معلوم تھا کہ جس انسان کہنا بھی توہین ہے، انسان کی جانور کہنا جانور کی توہین ہے، پتھر کہنا یزید کو پتھر بھی ناراض ہوگا، اس لیے کہ پتھر بھی ایسے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لما یتفجر منہ الانہار، پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ یہ تو وہ بدبخت وجود تھا یزید کا کہ جو ایسی گالی بن گیا ہے کہ جو انسان تو انسان، اگر پتھر کو بھی یزید کہا جائے تو راضی نہیں ہوگا، کوئی مخلوق راضی نہیں ہوگی۔ ان کو معلوم تھا سید الشہداء کو، لیکن جناب محمد حنفیہ جو اس علم کے مالک نہیں ہیں جو علم امامت ہے، تو انہوں نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ آپ مکے چلے جائیں، اور اگر وہاں چین نہ ملے تو انہوں نے یمن کا نام لیا تھا کہ آپ یمن چلے جائیے گا، اس لیے کہ یمن والے نرم دل لوگ ہیں، اور یمن والے آپ کے بابا اور آپ کے نانا کے لیے بڑی محبت دلوں میں رکھتے ہیں، اور یہ کیفیت آج بھی یمن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور انشاءاللہ ان کی یہی محبت انہیں اپنی ساری سرمایہ اور وسائل کی کمی کے باوجود فاتح بنائے گی۔ پھر اس کے بعد جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ اگر آپ کو یمن بھی چین نہ دے اور پناہ نہ مل سکے تو آپ ریگستانوں اور پہاڑیوں میں چلے جائیے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سید الشہداء کن حالات سے دوچار تھے کہ مکے میں پناہ نہ ملے تو یمن، اور محمد حنفیہ پیشین گوئی کر رہے تھے کہ یمن بھی آپ کے لیے پرامن جگہ نہ رہ سکے تو پھر ریگستانوں اور پہاڑیوں میں چلے جائیے گا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سامنے آیا اور گویا یزید کی حکومت ختم ہو۔ سید الشہداء نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ یہاں مدینے میں ہمارے نمائندے بن کے رہیے اور ہمیں یہاں کے حالات سے باخبر رکھیے۔ میں نے اس میں یہ جملے خاص کر کے تاریخ کے اس لیے دہرائے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو صرف واقعے کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں اور اس کی اندرونی کیفیت پر نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارے درمیان بہت سے لوگ جوان گالیاں بھی دینے لگے، اب تو اتنی جرتیں بڑھ گئی ہیں کہ محمد حنفیہ مدینے میں کیوں رک گئے، حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے، اتنی جرتیں ہمارے درمیان بڑھ گئی، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن ان بدبختوں کو نہیں معلوم ہے کہ قربانی کی بہت سی قسمیں ہیں، ان قربانیوں میں ایک گلا کٹانا ہے، ان قربانیوں میں قیدی ہونا ہے، لیکن شریفوں کی دنیا میں سب سے بڑی قربانی ہے اپنے آپ کو بدنامی کے لیے چھوڑ دینا تاکہ حق بچایا جا سکے۔ بہت سے کردار آپ کو ایسے ملیں گے جو اس دور میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی دین کے لیے اور دین کے محافظ ائمہ کے لیے۔ جناب محمد حنفیہ کا کردار بھی کچھ ایسے ہی ہے، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، جذبات کی قربانی۔ اور اس وقت گنجائش تو نہیں ہے لیکن بات آئی ہے تو میں کہنا چاہوں گا، جناب محمد حنفیہ جناب مختار نے ظاہری طور پر ان کو اپنا امیر قرار دیا تھا،
اس لیے کہ سید سجاد اگر سامنے آ جاتے حکومت کے اور ٹکرا جاتے تو وہ نہیں ہو سکتا تھا جو ہوا۔ سید سجاد کی پشپناہی تھی، جناب محمد حنفیہ کو اپنا نمائندہ بنایا تھا، لیکن جناب محمد حنفیہ نے بدنامی قبول کی کہ معاذ اللہ وہ امام کے سامنے امامت کے دعوے دار ہیں، اور ہم آپ سوچ نہیں سکتے جتنی بڑی قربانی ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے ظاہری طور پر امامت کی دعوے داری بھی کی، اور سید سجاد ان کو لے کے گئے مسجد الحرام میں، اور خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود سے گواہی مانگی۔ محمد حنفیہ کو پتا تھا، ابھی میں نے جو آپ کو سامنے روایت نقل کی، حسین جب رخصت ہو رہے تھے مدینے سے، انہوں نے کہا تھا آپ ہمارے امام مفترض الطاعہ ہیں، آپ ایسے امام ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے، لیکن حالات اور مصلحتوں کے تحت یہ تدبیر کی گئی۔ سید سجاد اس دور میں تھے جب سید سجاد خود کہتے ہیں شہادت حسینی اور کربلا کے واقعے کے بعد ایک وقت وہ آیا تھا جب صرف 4 لوگ بچے تھے امامت کے ماننے والے، تو منکرین امامت تھے۔ سید سجاد کو اتنا حکومت نے دبانا کی کوشش کی تھی، ضرورت تھی کہ سید سجاد کی امامت دنیا تک پہنچائی جائے۔ اگر محمد حنفیہ امامت کا دعویٰ نہ کرتے اور خانہ کعبہ کے پاس نہ جاتے اور حجر اسود سید سجاد کی امامت کی گواہی نہ دیتا تو کیسے جانا جاتا کہ امام برحق کون ہے؟ تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو دی ہیں ہمارے بزرگوں نے اور ہادیان دین کے خاندان والوں نے، لہذا ہمارے جوانوں کو بہت جلدی جسور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تاریخ جو بنی امیہ اور بنی عباس کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے اور فوراً فیصلے کریں، اور اگر آپ نہیں سمجھ سکے ہیں تو کم سے کم ان بزرگان دین کے خلاف نظریہ قائم کرنے کے بجائے انہیں کنارے رکھ دیجئے، اور کم سے کم اپنے بزرگوں کے نظریے پہ نگاہ ڈالیے۔ میں اگرچہ حضرات یہاں بیٹھے ان کے موضوع گفتگو نہیں، لیکن واٹس ایپ پہ جو کچھ دیکھتا ہوں اور جو انحراف دیکھتا ہوں اس کی بنیاد پر یہ بات میں نے کہہ دی کہ میری مجلس بھی لائیو جا رہی ہے۔ جناب محمد حنفیہ، بہرحال جناب محمد حنفیہ سے جو گفتگو ہوئی ہے اسی گفتگو میں سید الشہداء نے اس کے بعد وصیت لکھ کے دی ہے، اور اس میں پہلے اپنے عقائد کو لکھا ہے جو عام طور پر وصیت کو اس حصے کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، امام ہیں، ان کو اپنے عقائد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے ان کے سامنے اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی کہ امام نے وصیت نامے میں جو وصیت جناب محمد حنفیہ کے ہاتھوں میں لکھ کے دی ہے اس میں لکھا میں گواہی دیتا ہوں توحید کی، نبوت کی، امامت میں گواہیاں دی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں جو نکلا ہوں فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں۔ میں کیوں نکلا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب۔ میں مدینہ چھوڑ کے کربلا کے لیے جو نکلا ہوں تو میری ہدف سنو، میرا مقصد سنو۔ میں یہ کلمات آپ کے سامنے اس لیے پڑھے اور ان کا ترجمہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان نہ جانے کتنی بحثیں ہوتی ہیں، اور حسین کیوں گئے تھے اور کربلا کیوں واقع ہوئی اور یہ حادثہ کیوں گزرا، ہم اپنی عقلوں سے تعویلیں کرتے ہیں، اور اس میں غیر جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 قبیلوں کی جنگ تھی اور بادشاہت کے لیے گئے تھے، اور مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن جو ہمارے اندر بعض جوانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ شہادت حسینی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ ہم ان پر گریہ کریں، لیکن شہادت حسینی کا مقصد ہم کیوں بیان کریں جب حسین نے خود بتایا ہے کہ ہم کیوں نکلے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں کہ میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اصلاح کی جائے۔ یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ بگاڑ آیا ہے تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ بگاڑ کیا ہے؟ جو طریقہ حسین نے بتایا اصلاح کا، اس سے بگاڑ کا پتہ چل گیا۔ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اس لیے نکلا ہوں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھے کاموں کے انجام دینے کا حکم دوں گا، ہاتھ جوڑ کے گزارش نہیں کروں گا، حکم دوں گا، اور طاقت کے ذریعے ان سے وہ اچھے کام کرواؤں گا۔ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں گا، وہاں زبان سے نہیں کہوں گا، انہیں روکوں گا۔
بگاڑ کیا آیا ہے جسے حسین اس طرح سدھار رہے ہیں؟ سدھارنے کے دو طریقے ہیں: نیکیوں کو کروانا، برائیوں سے روکنا۔ اس کا مطلب معاشرے میں بگاڑ یہ آیا ہے کہ نیکیاں گھٹ رہی ہیں، برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ اب اگر میں نے اتنا کہنے کے بعد میں آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ ان مجالس کا موضوع میں نے رکھا ہے حسینی سماج کی تشکیل میں مردوں اور عورتوں، صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کا حصہ۔ حسین کیوں نکلے تھے؟ وہ معاشرہ، وہ سماج وجود میں لانے چاہتے تھے، وہ ملت پیدا کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ایسا بنانا چاہتے تھے جہاں نیکیاں کی جا رہی ہوں اور برائیوں سے خود کو بچایا جا رہا ہو۔ اگر یزید کے دور میں وہ کیفیت تھی کہ حسین کہہ رہے تھے میں نیکیوں پہ ڈالوں گا لوگوں کو اور برائیوں سے روکوں گا، اس کا مطلب نیکیاں گھٹ رہی تھیں یا مٹ رہی تھیں، اچھائیاں گھٹ رہی تھیں اور مٹ رہی تھیں اور برائیاں پھیل رہی تھیں۔ اور یزید جس کا سب سے بڑا نمائندہ تھا، جو شراب کھلم کھلا پی رہا تھا، جو بدکاری کھلم کھلا کر رہا تھا، جو امام نے فرمایا کہ جو محترم جن کی جانوں کو اللہ نے قیمتی قرار دیا ہے ان کو بے سبب قتل کر رہا ہے۔ امام سے جب ولید نے مطالبہ بیعت کیا ہے، وہاں پہ بھی جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کروایا اور گورنر جو مکے کا ہے اس نے امام کو بلایا جس کا نام ولید ہے، تو ولید نے بیعت کا جب مطالبہ رکھا تو اس مطالبے میں کے جواب میں، اس ڈیمانڈ کے جواب میں امام نے جملے کہے، فرمایا کہ یزید شابر اپنے لیے پہلے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا ہم نبی کے گھر والے ہیں، یہ کہا ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ اس کا مطلب نبی کا گھر والا ہونا اور ہے اور نبوت کا گھر والا ہونا اور ہے۔ حسین اس سماج کو وجود میں لانے چاہتے تھے جہاں نیکیاں آگے ہوں، برائیاں گھٹ رہی ہوں اور نیکیاں بڑھ رہی ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ نکالا وہ کیا تھا کہ لوگوں کو معروف کا حکم دیں گے اور منکر یعنی گناہ یعنی برائی سے لوگوں کو روکیں گے۔ جو اس وقت کا ماحول تھا وہ ماحول کیا تھا؟ امام نے فرمایا کہ الا ترونا، میں یہ تھوڑے جزیات جس ماحول میں حسین نکلے ہیں وہ ہم نے تاریخوں سے پڑھا ہے کہ ہسٹری میں کیا لکھا ہے کہ معاویہ مرا اور یزید بادشاہ بنا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو وہ بیان غیر معصوم ہے۔ اگر اس وقت کے حالات جس میں حسین نے قیام کیا اور جہاد کیا اور شہید ہوئے اس کو سمجھنا ہے تو خود حسین کی زبان سے سمجھیں کہ وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے نکلنا پڑا حسین کو۔ تو جب مطالبہ کیا تو امام نے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ آپ حدیث سے قصہ پڑھتے ہیں چادر تطہیر میں پنجتن کی جمع ہونے کے بعد جو آیت تطہیر نازل ہوئی، اس کا جو واقعہ ہے، جب پنجتن پاک جمع ہو گئے اور جبریل نے آسمانوں سے سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء، جب پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے، جبریل جن سب کو پہچانتے تھے، بزرگوں سے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جبریل ان میں سے تم کس کو نہیں جانتے ہو؟ کسی کا جھولا جھلایا ہے، کسی کی چکی پیسی ہے، کسی کو درزی بن کے آئے ہیں تمہارے یہاں سے تمہارے کارندے، تم ان میں کسے نہیں پہچانتے؟ تو پھر یہ کیا پوچھے یا رب من تحت الکساء، جو تمہارے جانے پہچانے چہرے ہیں؟ تو شاید اس کا جواب یہ ہو کہ ابھی تک یہ انوار طیبہ کے ٹکڑے الگ الگ تھے، جبریل پہچانتے تھے، اب یہ سارا نور جو ایک ساتھ جمع ہوا ہے تو جبریل میں بھی اس کی قوت معرفت نہیں ہے۔ جب جبریل نے کہا رب من تحت الکساء تو جناب جبریل کے اس سوال کے بعد اللہ نے ادھر ان کا تعارف کرایا ہے۔ پہلے تو قصیدہ وہ اس طرف تفصیل میں جانے کے وقت نہیں، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر میں اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ ہم فاطمۃ وابوہا وبالہا وبنوہا۔ سنو جبریل، ہم اہل بیت النبوہ، اللہ نے نہیں کہا کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں،
اہل بیت النبوہ وہ نبوت کے گھر والے ہیں. نبی کا گھر والا ہونا اور ہے، نبوت کا گھر والا ہونا اور ہے. نبی کے گھر والے کی فہرست میں ازواج بھی شامل ہو سکتی ہیں، اصحاب بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر رشتہ دار ہو جائیں، لیکن نبوت کے گھر والے میں صرف عصمت والے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا. پیغمبر نے جب یزید کا مطالبہ بیعت ہوا تو حسین نے کہا ہم نحنو اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کھانے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے ہاں جب وحی آتی ہے، ہمارے گھر سے قرآن ملا ہے. اپنا تعارف کرانے کے بعد امام نے فرمایا ویزید، اور یزید کون ہے؟ شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ، فاسق فاجر. 4 صفتیں یزید کی بیان کی. توجہ دیں، ہم سوچتے ہیں یزید اور پھر سوچتے ہیں کہ یزید کی کوئی صفت ہم میں تو ہو ہی نہیں سکتی، مگر صرف ٹرانسلیشن سنیے. امام نے یزید کا تعارف کیا کرایا؟ فرمایا یزید فاسق فاجر. یزید فاسق ہے، فاسق کا لفظ ہے عادل کے مقابلے میں. ایک صلوات بھیج کے تھوڑا اور نزدیک تشریف لے آئے. فاسق کا لفظ ہے عادل کے مقابلے میں. عادل اس کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ تو کرے ہی نہیں اور گناہ صغیرہ دہرائے نہیں. گناہوں کی 2 قسمیں، اس وقت تفصیلات میں جانے کا وقت بالکل باقی نہیں ہے. گناہ کبیرہ جیسے جھوٹ بولنا، گناہ کبیرہ جیسے غیبت کرنا، گناہ کبیرہ جیسے چغلخوری کرنا، گناہ کبیرہ جیسے شراب پینا، چوری کرنا، قتل کرنا، شرک کرنا، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ. عادل وہ ہے جو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اور گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ، نامحرم پہ چپکے سے نظر ڈالی اور پھر ہٹا لی، انہیں دہرائے نہیں. اللہ کو پتا ہے کہ اگر گناہ صغیرہ سے بھی بالکل روک دیں گے تو دنیا میں عادل ڈھونڈے نہیں ملے گا. لہذا کر بیٹھے تو دہرائے نہیں. میں ایک بار پڑھ گئی تو پڑھ گئی، اب ٹکے نہ، رکے نہ، دوبارہ جائے نہ، تو عدالت بچی رہے گی. اور پھر اٹھ گئی نگاہ اور رک گئی تو دہرایا اور گئی عدالت. اب نماز سے پڑھے جاؤ، پہلے توبہ کرو کھڑے ہو کے. اسی لیے نماز میں مطلقاً ایک حکم دیا گیا ہے کہ پہلے استغفار کرو. اور خاص کر کے ائمہ جماعت کو دیکھا ہوگا کہ وہ آگے پہلے کھڑے ہو کے استغفار کرتے ہیں. اور یہ اس کریم پروردگار کا انتہائی کرم ہے کہ عدالت اگر چلی جاتی ہے، لیکن اگر گناہ کرنا ڈرائیور والی پریکٹس نہیں بنا ہے، جس کو ملکہ کہتے ہیں. ایک ملکہ یہ بیگم نہیں بادشاہ کی، وہ ملکہ ہے. ملکہ یعنی جب آدمی کسی کام کا ایسے عادی ہو جائے، جیسے ڈرائیونگ ہوتی ہے کہ شروع میں آدمی گیئر بھی بدلتا ہے تو نیت کرتا میں گیئر بدل رہا ہوں، چوتھا ڈال رہا ہوں، اب تیسرا ڈال رہا ہوں، یہ کلچ دبا رہا ہوں، اسٹیئرنگ گھما رہا ہوں. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ موبائل پہ باتیں بھی چل رہی ہیں، SMS بھی پڑھ رہے ہیں، واٹس ایپ بھی چیک ہو رہا، اور گاڑی چل رہی ہے، نہ گیئر لگانے کا خیال آتا ہے. تو یہ مہارت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک مہارت نیکی کی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک مہارت برائی کی بھی پیدا ہوتی ہے. جب نیکی کی مہارت ہو جائے کہ بے سوچے سمجھے نیکی ہو تو یہ عدالت کہلاتی ہے. اور جب برائی کی مہارت پیدا ہو جائے کہ بے سوچے سمجھے برائی ہو تو یہ فاجر کہلاتا ہے آدمی. فاسق وہ ہے جو عدالت کو توڑے، اور فاجر وہ ہے جو عدالت کو توڑ کے پکا مجرم بن جائے. تو کہا یزید کون ہے؟ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، پکا مجرم، عادی مجرم. شارب الخمر ہے، شرابی ہے. تیسری برائی گنائی یزید کی. چوتھی برائی کیا؟ قاتل النفس المحرمہ. اللہ نے ہر جان کو حرمت دی ہے. ہم میں سے ہر ایک پورا انسانیت اس کو اللہ نے حرمت دی. کوئی کسی کو بے سبب نہیں مار سکتا، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، ملحد ہو، کوئی انسان کی جان محترم ہے. کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا. صرف اس صورت میں جب کوئی ایسا جرم کرنے والا کرے کہ
جو جرم کی سزا ہی موت ہے، جیسے قاتل کی سزا قتل ہے، قتل کیا جانا موت ہے، تو بس وہاں مارا جا سکتا ہے، تو وہ قتل کرتا ہے، بے سبب قتل کرتا ہے۔ اس کے بعد 4 جرم گناہ: شرابی ہونا یزید کی صفت، قاتل ہونا یزید کی صفت، فاسق ہونا، ہاں یہی تو مجھے آپ کو کہلانا تھا، عدالت چھوٹی تو حسینیت گئی، اگر حسینی رہنا ہے تو عادل بن کے رہنا ہوگا، فسق آیا تو یزیدیت آئی۔ غلام عسکری اللہ مقام ایک جملہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سوچ لیا گیا ہے کہ خالی پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، لیکن دیکھیے اگر کہیں گواہی دینا ہے تو وہاں بھی عدالت شرط ہے، اگر طلاق کی گواہی، اگر چاند کی گواہی، اگر عدالت میں گواہی، جہاں جہاں گواہی دینا ہے وہ عدالت شرط ہے۔ اس کا مطلب صرف عالم کا عادل ہونا ضروری نہیں، بلکہ اللہ ہر مومن کو عادل دیکھنا چاہتا ہے۔ گناہ کبیرہ دہرائے نہیں، گناہ کبیرہ کرے نہیں، اور گناہ صغیرہ دہرائے نہیں، بار بار نہ کرے۔ میں نے توقع آپ کے لیا جو بات اصل میں کہنا تھی ابھی نہیں کہی۔ 4 صفتیں امام نے بیان کی یزید کی۔ اس کے بعد فرمایا فاسق ہے، گنہگار ہے۔ گناہ کرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کر کے چھپانے والے اور بے غیرت ہو کے پھیلانے والے۔ آدمی شروع میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو چھپاتا ہے، لیکن گناہ کی ایک بری صفت یہ بھی ہے اور برا نتیجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی گناہ کو دہراتا رہتا ہے تو حیا چلی جاتی ہے، اور جب حیا چلی جاتی ہے تو ان گناہوں کو تفریح کے طور پہ بتانے لگتا ہے، قصے سناتا ہے اپنے گناہوں کے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ بہت گندا آدمی ہوگا ایسا کرے گا، سنیے ہم بھی اپنے گناہوں کے قصے سناتے ہیں۔ مجلس میں گئے، مسجد میں گئے، کسی جھگڑا ہو گیا، آج ہم نے اس کو خوب ذلیل کیا، یہ جو مزے لے رہے ہیں آج اس کو ہم نے خوب ذلیل کیا، یہ گناہ پر ناز کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ گنہگار سے کہا گیا ہے اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھو، پھیلاؤ نہیں۔ 6 پارے کی آیت ہے، ان اللہ لا يحب اللہ الجہر بالفسق الا من ظلم۔ شاید مجھ سے آیت میں کوئی لفظ غلط ہوا ہو، کل انشاءاللہ صحیح کر دوں گا۔ اللہ کو بالسوء، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ ہمارے درمیان جب ہم میں سے کسی کے ساتھ کچھ بدسلوکی ہو جائے تو ہم اسے گاتے پھرتے ہیں، اللہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی گناہ میں نے کیا ہے، آپ کے خیال میں بھی وہ گناہ نہیں آیا، اور جب میں بتاؤں گا تو یہ آپ کے خیال میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے روایت میں، آیت میں ہے کہ جو میدان جنگ سے فرار کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو بھاگا تو اس کے بھاگنے نے دوسرے کے دماغ میں بھی بھاگنے کا آئیڈیا دے دیا۔ اللہ نہیں چاہتا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہم بتاتے پھریں، اس لیے کہ اس سے معاشرہ بگڑے گا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنے گناہوں کو چھپا۔ مان لو کہتے ہیں صاحب اب گناہ کر رہے ہیں تو اس میں چھپانا کیا؟ نہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں یہ ایک غلطی ہے، اور نہ چھپانا دوسری غلطی ہے۔ گناہ کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں، اور جب چھپائیں گے نہیں، پھیلائیں گے تو آپ دوسروں کو بتائیں گے۔ اور آج ہماری دنیا میں ہمارے اوپر کیسے کیسے حملے ہو رہے ہیں اس کا اندازہ لگائیے۔ نہ جانے کتنے چینلز ہیں جن پر اس نام سے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی جرم ہو تو آپ اس سے خود کو بچا لیں، جرم کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے، ٹی وی پر سیریل آتے ہیں جن میں داستانیں دکھائی جاتی ہیں، کہیں اغوا کا سچا قصہ کے نام سے، کہیں اغوا کڈنیپنگ کا قصہ دکھایا جا رہا، کہیں قتل کا قصہ دکھایا جا رہا، پولیس کیس لے کے ان پر ڈرامے بنائے جاتے ہیں۔
رنگ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کا شکار نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دماغوں میں ان طریقوں کا تصور بھی نہیں آیا، انہیں سکھایا جا رہا ہے۔ اور آپ اس سے آگے دیکھیں دشمن آپ کے پیچھے کہاں سے پڑ گیا ہے۔ ہم نے آج تک اگر ہاتھ میں کوئی اسلحہ لیا تو ایک گلیل تھی، گلیل جانتے ہیں، اور اس کے بعد ایئر گن تھی، وہ بھی مانگے کی تھی، پھر کوئی آج تک اسلحہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، تو ہم چلائیں گے کیا؟ لیکن آج گیم کے نام سے بچوں کو جو کچھ دیا جا رہا ہے اس میں شدت کے ساتھ قتل و غارت، خون بہانا، مارنا، جلانا اور ظلم و ستم کی اتنی ترکیبیں انہیں سکھائی جا رہی ہیں، اور ان سے گوڈسے کو گاندھی جی کے قتل سے پہلے ان کی تصویر پر پریکٹس کرائی گئی تھی تاکہ اس کی جھجک ختم ہو جائے۔ آج ہمارے بچوں کو شیطان بنانے کے لیے تربیت، میری مائیں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں، بیٹیاں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، بچے جو گیم کھیل رہے ہیں یہ انہیں قاتل بنا رہے ہیں، یہ انہیں بدکار بنا رہے ہیں، یہ انہیں برا انسان بنا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے جوان ہوتے ہوتے نہ جانے گیم کے ذریعے کتنی لاکھ بار کسی کو قتل کرایا جاتا ہے۔ خون بہنا، ہم کہیں ذرا سے چڑیا کا خون بھی بہتے دیکھے تو سہم جاتے ہیں، بکرا نہیں، بسم اللہ جب بقرعید کے دن دعا پڑھنا ہوتی ہے کہ مشکل کام ہو جاتا، مگر وہ گیم میں اتنا خون بہا لیتے ہیں، اتنا خون بہا لیتے ہیں کہ ان کے لیے پھر خون بہانا کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں مذہب روکتا ہے کہ برائی کو مت پھیلاؤ، برائی کی ہے تو چھپا کے رکھو۔ یزید کی صفت: فاسق 1، فاجر 2، شرابی 3، قاتل 4۔ اس کے بعد امام نے 5ویں بات بتائی: مولن بالفسق، برا ہونا ایک بات، فاسق ہونا ایک بات، پکا مجرم ہو کے فاجر بن جانا ایک بات، مگر اس سے بڑا گناہ ہے کھلم کھلا اپنے گناہ کا اعلان کرنا کہ میں تو تاڑ ٹھوک کے شراب پی رہا ہوں۔ یہ ہے یزید کی صفت، یہ ہمارے یزید کی صفت۔ یہ کیا ہمارے معاشرے میں نہیں آ گئی؟ ابھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آج فلاں کو کیا ذلیل کیا ہے، تو یہ اعلان بالفسق ہے، اور یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ یزیدی کردار ہے۔ حسینی معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نیکیاں زیادہ ہوں اور جہاں گناہ کم ہوں، جہاں نیکی کا حکم دینے کا ماحول ہو اور گناہ سے روکنے کا ماحول ہو۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت مسائل یہ بھی ہو گئے ہیں کہ ہم کو ممبر پر آنے سے پہلے میں ایک بہت تلخ بات آ گئی اور کہہ دوں گا، چاہے آپ صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں۔ ایک لفظ جہاد ہے جس کا معنی اس وقت بہت غلط مشہور ہو گئے ہیں اور بہت غلط اس کے معنی بتائے جاتے ہیں۔ جہاد گلا کاٹنے کا نام نہیں ہے، جہاد کسی بھی اچھے کام کو انجام دینے کے لیے اپنی پوری طاقت کے لگا دینے کا نام ہے۔ برائی کو مٹانے پر پوری طاقت لگانا بھی جہاد ہے، اور اچھائی پھیلانے میں پوری طاقت لگانا جہاد ہے۔ جو اسلام کو پڑھیں انہیں پتا چلے گا، میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھوں گا، اللہ نے ڈیوٹی باتی مردوں اور عورتوں کے درمیان، مردوں کے ذمہ روزی کمانا رکھا ہے، خواتین کے درمیان گھر چلانا رکھا ہے۔ دونوں کی ڈیوٹیز میں جب آدمی اپنی ڈیوٹیز کو مرد اور عورت دونوں سلیقے سے پورا کرے تو پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے کہا ہے کہ جو مرد اپنے کنبے کی زندگی کو بہتر سے بہتر بسر کرنے کے لیے روزی کمانے میں طاقت لگائے، وہ روزی نہیں کما رہا، وہ جہاد کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو خاتون اپنے گھر کو چلانے میں اور کنبے کو جوڑ کے رکھنے میں اور شوہر کو راضی رکھ کے گھر خوشیوں کا گھر بسانے میں اپنی طاقت لگائے، وہ عورت گھر نہیں چلا رہی ہے، وہ جہاد کر رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ لفظ تو بہت بدنام ہو گئے۔ جہاد کی دو قسمیں، ایک جہاد اصغر، ایک جہاد اکبر۔ اسلام میں کسی کی جان لینے کی اجازت تب ہے جب وہ میری جان لے رہا ہوں اور مجھے ڈیفنس کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اس کی جان لینا پڑے۔
اسی لیے ہمارے مذہب میں حکم ہے کہ دشمن حملہ کرے تم جواب میں اسے اپنی حفاظت کرو، اس کو مارو، لیکن اگر وہ بھاگ جائے تو پھر پیچھے مت دوڑاؤ، پھر اب چھوڑ دو، اس کو جانے دو، جان نہیں لینا تمہارا ہدف ہے اپنی جان بچانا۔ اگر علی نے، پیغمبر نے جہاد کیا ہے تو اس لیے نہیں کیا کہ انہیں جان لینا تھی، بڑی جانوں کو بچانے کے لیے تھوڑی جانیں لینا ضروری تھا۔ اگر ہمارے ملک پہ کوئی ملک حملہ کر دے تو ہم جان دیں گے، جان لیں گے بھی، لیکن ہم جان لینے نہیں جائیں گے کہ پورے ملک کو ختم کر ڈالیں۔ ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے اتنی جانیں لیں گے جتنی جانیں لے بغیر ہمارا ملک نہیں بچ سکتا۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں، جو لڑائی والا جہاد یہ ہے۔ اور اس لڑائی والے جہاد کو پیغمبر نے کہا چھوٹا جہاد۔ دوسروں سے لڑنے کا نام ہے چھوٹا جہاد، جہاد اصغر۔ پھر کیا ہے؟ جنگ سے واپس آئے اصحاب تو پیغمبر نے فرمایا کہ مرحبا، ویلکم ان کو جو چھوٹے جہاد سے واپس آ گئے، اب انہیں بڑا جہاد کرنا ہے۔ تو کہا وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا وہ بڑا جہاد اپنے آپ سے لڑنا ہے۔ جب تمہاری زبان برائی پہ چلے تو اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے زبان کو روک لو، یہ جہاد ہے اور بڑا جہاد ہے۔ جب تمہارا نفس تمہارے اللہ کے حکم کے خلاف تم کو لے جانا جائے تو اس وقت اس سے روک لو، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو میرے عزیزوں، معاشرے میں برائیوں کے روکنے اور اچھائیوں کے پھیلانے کے لیے حسین نے قربانیاں دی تھی۔ میں آج یہیں پہ بات کو روکتا ہوں، اس لیے کہ اگلی مجلس کا وقت آ رہا ہے بالکل، اور میں اس کا ہرگز قائل نہیں ہوں کہ حسین جنہوں نے بکھروں کو سمیٹا تھا، کوئی افریقہ سے آیا تھا، کوئی کوفے سے، کوئی یمن سے، کوئی کہیں سے، کوئی بوڑھا تھا، کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی کالا تھا، کوئی گورا تھا، انہوں نے منتشر لوگوں کو سمیٹ کے کربلا بنائی تھی۔ اب کربلا کے نام پہ سنتے ہوئے بکھیرے نہ جائیں، مجلس مجلس سے نہ ٹکرائے، ماتم ماتم سے نہ ٹکرائے۔ حسین نے ایثار کیا تھا، پورا کربلا ایثار کا نمونہ ہے۔ مجلس میں ایثار ہونا چاہیے۔ ہم اپنے کو روک لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی نوحہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کو جو پڑھ کے ثواب ملنے والا اس سے زیادہ تم کو نہ پڑھ کے ملے گا انشاءاللہ۔ کوئی مجلس 1.25 گھنٹے پڑھتا، میں 45 منٹ پڑھ لوں گا، اس کو 1.25 گھنٹے پڑھ کے جو ملنے والا ہے وہ 15 منٹ کم کے مجھے کتنا مل جانے والا ہے، اس لیے کہ میں نے خود کو کچلا ہے۔ ایسے مجھے حوث نہیں ہے وقت زیادہ لینے کی، بات کہنے کی حوث ضرور ہے، اور بات کہہ پاتا ہوں تب جب آپ صلوات بھیجتے رہیں۔ اپنے نفس سے لڑنا جہاد ہے اور بڑا جہاد ہے، اور جہاد خالی گلے کاٹنا نہیں ہے۔ اور جو ہمارے بزرگوں نے، مولا علی جو سب سے بڑے بہادر اور شجاع تھے، میں جملہ ان کے لیے کہتا ہوں، ہم نے ان کے کردار کو پہچانا کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بس علی ہر جگہ، خیبر، خندق، احد، حنین، صفین، جمل، نہروان، یہ مارا وہ کاٹا، انہوں نے کیا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، علی کا شوق سر کاٹنا نہیں تھا، یہ علی کی ڈیوٹی تھی، ان کا فریضہ بنا تھا۔ علی کا فریضہ تھا کہ انہیں سر کاٹنے پڑے، ورنہ علی کا شوق سر کاٹنا نہیں تھا، علی کا شوق بارگاہ خدا میں سروں کو جھکانا تھا۔ حسینی سماج یعنی جہاں نیکیاں زیادہ ہوں، جہاں برائیاں کم ہوں۔ حسینی سماج یہاں نیکیوں کے لیے کہا جا سکے اور برائیوں سے روکا جا سکے۔ میں جملہ جو آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ اسی جہاد میں، جہاد کی ایک قسم یہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ کلمۃ حق عند الجاہر، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ظالم حاکم کے سامنے، پاورفل ہے، ظالم ہے، مجھے جیل میں ڈال سکتا ہے، مجھے قتل کر سکتا ہے، مجھے نوکری سے نکال سکتا ہے، باس ہے، ظالم ہے، ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا جہاد ہے۔ ابھی تو بے شک کہیے، اب آپ سن لیے ہماری مشکل، ہم جو ممبروں پہ آتے ہیں، آپ کی رسوم اور آپ کی عادتیں جو شادیوں سے لے کے موت تک اور عزاداری سے لے کے رمضان تک جگہ جگہ دکھائی دیتی ہیں، ان میں بہت چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں مذہب نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہے، یہ سماج ہے، یہ علاقائی ہے، یہ کلچر ہے،
لیکن اگر ہم آپ کو ٹوکنے چلیں تو آپ کبھی ہم کو وہابی بنا دیتے ہیں، آپ کبھی ہم کو کافر بنا دیتے ہیں. لہذا ممبر پر آ کے کلمہ حق کہنے میں ہم کو اتنی ہی طاقت لگانا پڑتی ہے جتنی ظالم بادشاہ کے سامنے جا کے طاقت لگانا پڑتی ہے. اور یہ ہمارا جہاد بن جاتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ ماشاءاللہ سننے آئے ہیں، آپ نہیں، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ اس کے سامنے حق بات کہنے والا جھجکے کہ یہ شیعان علی ہے. اگر آپ سے بھی حق بات ہم نہ کہہ سکیں تو کس سے کہہ سکیں گے؟ جلدی سے کسی کے بارے میں فیصلہ کر کے اس پہ کوئی تمغہ نہیں لگا دینا چاہیے. کہیں کوئی کہہ دیتا ہے یہ وہابی ہو گیا ہے، کہیں کوئی کہہ دیتا ہے یہ ان کا فلاں کا ایجنٹ ہے، کوئی کہہ دیتا ہے فلاں کا نمائندہ آیا ہے، فلاں سے پیسے لیے ہیں. میرے عزیزوں، کم سے کم ہماری مجالس کا ماحول ایسا رہنا چاہیے جہاں کھلی ہوئی گفتگو ہو سکے، میں اپنی بات کہہ سکوں. اگر آپ کو غلط لگے تو آپ مجھ سے پوچھیں اور مجھے صفائی کا موقع دیں، اور اس کے بعد اگر قبول نہ ہو سکے تو پھر آپ اور ہم جس سطح پہ علم کے اس سے زیادہ علم والوں تک پہنچائیں. اور آخری ٹھکانہ ہمارا مرجع تقلید ہے. ہمارے درمیان خوف کا ماحول نہ ہو کہ بات کہیں گے تو نہ جانے کیا ہوگا. بہرحال یہ صلاح معاشرہ جڑی ہوئی باتیں ہیں. حسینی سماج وہی ہوگا جو حق میں آگے ہو، باطل میں پیچھے ہو، جہاں نیکیاں بڑھائی جائیں، جہاں باطل سے روکا جائے، اور جہاں یہ کیفیت نہ ہو. حسین نے کہا تھا الا ترون، میں نے کہا تھا جن حالات میں حسین اٹھے تھے وہ حسین سے سمجھو، حسین سے پوچھو، حسین سے پہچانو. بنی امیہ کے غلاموں کے قلم سے خریدے ہوئے قلموں سے سچائیاں سب نہیں مل پائیں گی. تاریخ قطعاً معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ سب تھوڑا تھوڑا ادھر کھسکائیں، رحمت ہوگی. تھوڑا پورا سب لوگ اس طرف کھسکیں. ایک صلوات بھیجیے. اصحاب الیمین میں چلے جائیے. باہر ساؤنڈ لگوا دیجیے، فرش لگوا دیجیے. ایک صلوات بھیجیے. میرے عزیزوں، وقت ختم ہو گیا، نہیں کہنا چاہتا، موقع ملے گا کل کہوں گا آپ سے. جو ہم روایتیں ائمہ سے نقل کرتے ہیں اس میں جو راوی ہوتے ہیں ان میں ائمہ سے لے کے آج تک کے راوی کی ہر راوی کا عالم چیکنگ کرتا ہے کہ بھروسے لائق ہے یا جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، یا حافظے کا کمزور تو نہیں تھا، فاسق تو نہیں تھا کہ اپنے مال بیچ رہا ہو. ہم آپ ایک رشتہ لے کے جاتے ہیں تو اپنے داماد، ہونے والے داماد کے بارے میں پتہ چلانے میں کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوچئے 14 صدیوں میں جو لمبی فہرست راویوں کی ہے، اور ہزاروں روایتوں میں لاکھوں راوی جو آئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو اتنا پہچاننا کہ کون سچا کون جھوٹا، کس کا حافظہ اچھا کس کا حافظہ کمزور، کون مومن کون غیر مومن، کون عادل کون غیر عادل، یہ سب پہچاننا کتنا مشکل کام ہے. جو اتنا پہچان لے اسی کو حق ہے کہ آپ کہے قال علی. یہ علی نے کہا، امام صادق نے کہا، ورنہ آج کی کتاب میں لکھا ہوا جو لکھ رہا اس نے کہا امام صادق سے سنا ہے. وہ دیکھے کہ آج سے امام صادق تک جتنے بیچ میں لوگ گزرے راوی، ان سب کو پہچانے کہ سب بھروسے لائق ہیں، تب وہ بات امام کی بات بنے گی. تو یہ جو کہتے ہیں ہم روایتیں پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے حکم خدا کا پتہ چلا لیں گے اور اپنے کو اخباری کا لقب دیتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں روایت کو لیے پہلے یہ تو طے کرو کہ یہ بات امام نے کہی ہے، اور امام کی بات ہے. یہ طے کرنے کے لیے تمہیں آج سے لے کے عصر امام تک جتنے راوی گزرے ہیں ان سب کے بارے میں پتہ چلانا پڑے گا کہ ان میں کون مومن تھا کون نہیں، کون ایماندار تھا کون نہیں. اتنا علم آ جائے تب اخباری ہونے کا دعویٰ کرو، ورنہ سر جھکا کے تقلید کر لو. تمہیں تو راویوں کے نام تک پتہ نہیں ہے، تمہیں راویوں کے نام تک پتہ نہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو امام صادق نے کہا ہے؟ کتنے بے ایمانوں نے اماموں کے نام سے روایتیں گڑھی، کتنے بے ایمانوں نے پیغمبر کے نام سے روایتیں پڑھی. پوری روایات کا ایک بڑا سلسلہ ہے جس کا نام ہی ہے اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی جنہیں یہودیوں نے اسلام کو پھیلتے دیکھ کے مکاری کر کے اسلام قبول کر لیا، اور اپنی ساری جھوٹی روایتیں جو ان کے ہاں تھی وہ سب اسلام کی بنا کے داخل کر دی. جو اس ٹائپ کی ہیں کہ جناب موسیٰ نے اوج بن اونق کو جو مارا تو مثلا وہ سمندر سے مچھلی پکڑ کے اور سورج میں بھون لیتا تھا، اور پتہ نہیں کتنے گز کے موسیٰ تھے اور کتنے گز اچھلے اور کتنے گز کی لٹ تھی، اور جب ماری تو اوج بن اونق کے گٹے پہ لگی. سب روایتیں ہماری کتابوں موجود ہیں. تو اتنی
اتنے علم ہو، اتنی صلاحیت ہو اور اس کے بعد اتنا مطالعہ ہو کہ پہلے ان جھوٹے راویوں کو چیک کیا جا سکے۔ بہرحال میں بات آتی جا رہی، کہتا چلا جا رہا ہوں، میں یہیں پہ روکے دیتا ہوں میرے عزیزوں کہ حسینی سماج بنانے کے لیے ماحول دیکھنا ہے۔ حسین جس ماحول میں، وہ تاریخ سے نہیں سیکھنا ہے، وہ حسین کی زبان سے پہچاننا ہے۔ پھر جو حسین نے علاج کیا وہی علاج کرنا ہے۔ حسین نے کہا اصلاح امت کے لیے نکلے، یعنی ان کی جد کی امت میں بگاڑ تھا۔ حسین نے کہا ہم نیکی کے راستے پہ ڈالیں گے، اس کا مطلب نیکیاں کم ہو رہی تھیں۔ حسین نے کہا ہم برائی سے روکیں، اس کا مطلب برائیاں پھیل رہی تھیں۔ ملا لیجئے ہمارا اور آپ کا اس دور کا ماحول اور آج کا ماحول مل رہا ہے کہ نہیں؟ برائیاں بڑھ رہی ہیں، نیکیاں گھٹ رہی ہیں، اچھے انسان کم ہوتے جا رہے ہیں، بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور سنیے، حسین نے اس وقت کے ماحول کی منظر کشی کی، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ۔ تم دیکھتے نہیں؟ اب میں توجہ رکھیں، سید الشہداء نے کہا تم دیکھتے نہیں کیا حالات ہیں اس دنیا کے؟ حالات کیا ہیں؟ ان الحق لا یعمل بہ، حالات یہ ہے کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ وان الباطل لا یتناہی عنہ، اور حالات یہ ہے کہ باطل سے خود کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ یہ حالات بیان کیے، اور ان حالات میں ہونا کیا چاہیے؟ امام نے فرمایا جب حالات اتنے بگڑے کہ حق پہ عمل نہ ہو اور باطل سے روکا نہ جائے اپنے آپ کو، تو پھر امام کہتے ہیں ایسے میں اگر کوئی مومن مر جانے کی تمنا کرے تو وہ برحق ہوگا۔ یعنی اگر معاشرہ اتنا بگڑ گیا کہ یہاں حق پہ عمل کی طاقت ختم ہو گئی، باطل سے رکنے کی قوت اور ہمت اور حوصلہ ختم ہو گیا، تو حسین کہہ رہے ہیں ایسے میں ڈوب مرنا چاہیے۔ میں اپنے محاورے کی بات کر رہا ہوں، ہم کو ڈوب مرنا چاہیے اگر ہمارے بچے نیکیوں کے راستے پہ نہیں جا رہے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ حسین کہہ رہے ہیں اگر ہم برائیوں سے بچوں کو اور خود کو نہیں بچا پا رہے، اگر ہمارا ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ حق پہ عمل نہیں، تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ اور ڈوب مرنے کی بات نہیں، حسین نے کہا پھر ایسے میں مر جانا چاہیے۔ ہمیں مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تھوڑی سے حسین سے ملنے والی روشنی کو اپنے گھروں میں لانے کی ضرورت ہے۔ وہ روشنی کہ جس کی شمع بجھا کے پھیلایا تھا حسین نے، جس روشنی کو۔ دنیا میں روشنی کیسے پھیلتی ہے؟ شمع جلا کے پھیلتی ہے۔ یہ اکیلا حسین ہے۔ اللہ کرے کہ آپ جملہ محسوس کر لیں، روشنی شمع جلا کے حسین نے نہیں پھیلائی، شب عاشور شمع بجھا کے حسین نے روشنی پھیلائی کہ جس کا نور زمانہ بڑھنے کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ روشنی پھیلانے کے لیے حسین تیاری کر کے چلے، اور تیاری کر کے مدینے سے چلے تھے تو حسین سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ جا رہے ہیں تو ان بیویوں کو لے کے نہ جائیے، ان بچوں کو لے کے نہ جائیے۔ مگر حسین کو پتا تھا کہ اگر ہم ان بیویوں کو نہیں لے جائیں گے، میرے بھائی بھی بیٹھے، بہنیں بیٹھی، کل سے میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حسینی سماج کے تشکیل میں مردوں اور عورتوں کا دونوں کا کردار ہے، مگر جیسے کربلا میں عورتوں کا کردار مردوں سے کچھ زیادہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ کربلا کے مارکے کے دو جگہیں ہیں، ایک میدان کربلا ہے، ایک کوفہ اور شام کا بازار اور دربار ہے۔ میدان کربلا میں مرد لڑے شہید ہو گئے، مگر بیویاں پیچھے نہیں تھیں، ان بیویوں نے اپنے گود کے بالوں کو دیا۔ میدان کربلا میں بھی بیویاں کھڑی دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کے بعد میدان کوفہ اور بازار کوفہ اور شام میں سارے مرد شہید ہو چکے تھے۔ اب اس پیغام کو بڑھانے والی صرف بیویاں تھیں، اور کن حالات میں تھیں؟ ان حالات میں تھیں کہ نو کے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر چاروں طرف تھے، اور سر پہ چادریں نہیں تھی بیویوں کے، اور حسین کا پیغام پہنچاتے ہوئے قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بس میں ختم کروں، وقت نہیں رہ گیا۔ مدینے سے جب یہ قافلہ نکلا تو گودے آباد لے کے نکلا تھا، اور جب مدینے واپس پہنچا تو یہ گودے ویران ہو چکی تھیں، یہ گودے آباد تھی۔ ان کا ثبوت یہ ہے کہ 28 بچے حسین کے مدینے سے کربلا میں موجود تھے جو عاشور کے دن تک باقی تھے۔ ایک بچے کی لاش ننھی سی قبر کربلا میں بنی، ایک چھوٹی سے بچی کا جنازہ شام کے زندان میں دفن ہوا، دو ننھے بچوں کے جنازے زینب ام کلثوم شام غریبہ اٹھا کے لائیں۔
اس کے آگے کسی کم سن بچے کی شہادت کی خبر نہیں ملتی. پھر کیا وجہ تھی؟ گودیں بھری لے کے ام کلثوم نکلی اور جب مدینے واپس آئی تو مرثیہ پڑھا تھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرو، ہم گئے تو گودیں آباد تھی، ہم واپس آئے ہیں تو گودیں ویران ہو گئی. ارے آپ سمجھے، ایک کربلا میں شہید ہوا، ایک قبر نبی سے شام بنی، 2 بچے شام غریبہ کچھ لے گئے، پھر باقی کیا ہوئے تاریخ نہیں لکھتی، مگر یہ گمنام شہداء ہیں. میں نے چاہا آج گمنام شہداء کا ماتم کر لوں. پھر اس کے بعد کربلا کے نام والوں کے ماتم ہوگا. یہ گمنام شہداء کون تھے؟ جن کی قبروں کا نشان معلوم نہیں، جن کی شہادت کا سبب معلوم نہیں، جن کی شہادت کا ٹھکانہ معلوم نہیں، جن کی شہادت کا دن اور تاریخ معلوم نہیں. یہ کون شہید تھے؟ 11 محرم کو گودیوں میں بیویوں بچوں کو لے کے بیٹھی، مگر یزیدیوں نے بیویوں کے پیروں کو رسیوں سے جگڑا، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا، اونٹوں کو بغیر کجاوے پہ اونٹوں میں بٹھایا اور اس کے بعد اونٹوں کو دوڑایا تاکہ بیویوں کو اذیت پہنچے. اب اونٹ چلا، دوڑا، ٹھوکر لگی، بچہ ماں کی گود سے اچھلا، ہاتھ بنے ہیں کیسے سنبھالے، پیر بنے ہیں کیسے خود کو گرانے. ارے بچے اچھل اچھل کے گرتے رہے، کچھ پامال ہوئے، کچھ بیابانوں میں پیاسے شہید ہو گئے. خالی گود لے کے جو پلٹی تو مدینے سے 28 کو بھری گود لے کے گئی تھی. لمحہ پڑا ہمیں قبول نہ کر، ہم گئے تو گودیں آباد تھی، ہم آئے تو گودیں اجڑ چکی ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بہت سے لوگ بیمار ہیں اور ہم سب بیمار ہیں، اگر جسم نہیں تو ہماری روحیں بیمار ہیں. آئیے مل کے دعا کریں. جن کے جسم بیمار ہیں انہیں ان سے، اور ہماری روح، ہمارے دل، مالک ہمارے دلوں میں کینہ ہے کسی کا تو اسے نکال لے. ہمارے دماغوں میں کسی کے خلاف سازش ہے تو اس محرم میں سازش کرنا یزیدیوں کا کام ہے، حسینی ہیں، سازشوں سے ہمیں نجات دے دے. اگر ہمارے عمل سے کسی کو دکھ پہنچ رہا ہے تو کربلا میں دکھ پہنچانے والے نہیں تھے، حسین کے ساتھ دکھ جھیلنے والے تھے، ہمیں دکھ پہنچانے والوں میں شامل نہ ہونے دے. معبود بیمار کربلا کا واسطہ، ایک مرد مومن ہارٹ اٹیک ہوا، ان پر ابھی ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے دعا کی گزارش خاص کر کے کی گئی ہے. آئیے مل کے چند بار اس مضطر اور بے چین کی آواز میں لبیک کہنے والے کو پکار لیں اور دعا کریں ان کی شفا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. عزاداران، میرے گھر میں بھی میرے 2 جگر کے ٹکڑے 2 مہلک بیماریوں کا شکار ہیں. اپنی دعاؤں میں ان دونوں کو بھی شامل رکھیں. ایک میری بہو ہے، ایک میری بیٹی ہے، دونوں کی شفا کے لیے دعاؤں میں شامل کر لیں. پروردگارا، تجھے تیرے رحم کا واسطہ، کرم کا واسطہ، تو شافی ہے. پروردگار، بیمار کربلا کا واسطہ سارے بیماروں کو بیماریوں سے شفا عنایت فرما، اور ہمارے جسموں کو بیماریوں سے شفا دے، ہماری روح کو بیماریوں سے شفا دے. ماتم حسین.